الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بزم سخن یو کے تحت آج اس جشن آزادی مشاعرے میں میں سہیل زرار خلش دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ عباس تابش صاحب جیسی ہستی موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کریں کہ آج کی محفل کی صدارت عباس تابش صاحب سنبھالیں، اور ہماری الحمدللہ مہمان خصوصی محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ بھی موجود ہیں، اور ان دونوں کی رہنمائی میں ہم اس مشاعرے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو عباس تابش صاحب اگر اجازت ہو تو میں اس پروگرام کا آغاز کروں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ناظم مشاعرہ کو کچھ سنانا ہوتا ہے، تو آپ لوگ چاہیں تو اپنے اپنے مائک انمیوٹ کر لیں، اور داد دینے کے لیے اگر چاہیں، اگر سمجھ میں کچھ آئے، اگر اچھی لگے تو چند چیزوں پر داد دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا۔ آج ہی میں نے ایک ترانہ اپلوڈ کیا ہے فیس بک پہ، اور کچھ لوگوں تک پہنچا بھی ہے، اور میں اس پر ہی کچھ بات کروں گا۔ پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو بات ضرور ہم نے کرنی ہے اور کرنی چاہیے، نیگیٹو باتیں تو سارا سال کرتے ہیں، صرف ایک دن ایسا ضرور ہو جب پاکستان کی پازیٹیونیس پہ بات کی جائے۔ تو چند شعر ہیں، دیکھیے گا اگر کسی قابل ہو، کہ آج جو ہر سو چمک رہا ہے پیارا پاکستان، آج جو ہر سو چمک رہا ہے پیارا پاکستان، پرکھوں کی محنت کا صلہ ہے پیارا پاکستان۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ آج جو ہر سو چمک رہا ہے پیارا پاکستان، پرکھوں کی محنت کا صلہ ہے پیارا پاکستان، اور خون بہا کے ظلم اٹھا کے چھوڑ کے سب گھر بار، خون بہا کے ظلم اٹھا کے چھوڑ کے سب گھر بار، کتنی قربانی سے ملا ہے پیارا پاکستان۔ بہت شکریہ۔ خون بہا کے ظلم اٹھا کے چھوڑ کے سب گھر بار، کتنی قربانی سے ملا ہے پیارا پاکستان۔ اور شعر دیکھیے گا عقیل دانش صاحب، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ایک خدا اور ختم رسول پر ہے اپنا ایمان، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک خدا اور ختم رسول پر ہے اپنا ایمان، امت کی پہچان بنا ہے پیارا پاکستان۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، کیا بات۔ ایک خدا اور ختم رسول پر ہے اپنا ایمان، امت کی پہچان بنا ہے پیارا پاکستان، اور کوہ و دمن جنگل و دریا جھیل و ریگستان۔ نائس، بہت اچھا۔ دمن، بہت شکریہ۔ کوہ و دمن جنگل و دریا جھیل و ریگستان، کتنے رنگوں سے سجا ہے پیارا پاکستان۔ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ واہ واہ واہ، کوہ و دمن جنگل و دریا جھیل و ریگستان، کتنے رنگوں سے سجا ہے پیارا پاکستان۔ یہ تازہ اشعار تھے خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ یہ موقع کی مناسبت سے اس کو پیش کیا جائے۔ لیکن چند اشعار ایسے تھے جو غالباً کافی عرصے پہلے میں نے کہے تھے، غالب ماجدی صاحب اور عقیل دانش صاحب کی نظروں سے تو شاید گزرے بھی تھے ایک محفل میں، تو یہ آج کے حالات پہ جو ہے یہ نہیں لاگو ہوتے جو اشعار ہیں، لیکن بہرحال اشعار ہیں۔ رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، واہ واہ واہ، کیا مصرع، واہ واہ۔ رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، اس قافلے کو اپنے ہی رہبر سے خوف ہے۔ واہ واہ، بالکل، یہ تو آج کے حالات پہ بہت لاگو ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے۔ بہت اچھا۔ میرا دیکھیں، آپ اس اشعار سے میرا سیاسی آپ جو ہے رجحان مت طے کیجیے گا، اور میں نے لیکن وضاحت کر دی کہ یہ پرانے اشعار ہیں۔ رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، اس قافلے کو اپنے ہی رہبر سے خوف ہے، اور بھنورا چمن میں ڈولتا پھرتا ہے سو بسو۔ ڈولتا بڑا اچھا ہے، ڈولتا بہت اچھا لگا ہے۔ بہت شکریہ۔ بھنورا چمن میں ڈولتا پھرتا ہے سو بسو، کلیوں کو پھر بہار کے منظر سے خوف ہے۔
کلیوں کو بہار کے منظر سے خوف ہے. بہت اچھا. رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، اس قافلے کو اپنے ہی رہبر سے خوف ہے. بھنورا چمن میں ڈولتا پھرتا ہے سو بسو، کلیوں کو پھر بہار کے منظر سے خوف ہے. بہت شکریہ. میں نے کہا کچھ پاکستان کے حوالے سے چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک اگر اجازت ہو صدر صاحب کی تو ایک تازہ غزل تھی پچھلے مشاعرے میں، غالباً چند اشعار اس میں سے سنائے تھے. سہیل بھائی تابش بھائی کا لگتا ہے مائک میوٹ ہے. تابش بھائی اپنا مائک کی داد آپ تک نہیں پہنچ رہی. تابش بھائی اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. یہ اب ہوا ہے جی ہو گیا. مسئلے کی بات اب ٹھیک ہے. ان کا ویڈیو میں نے ایسے اشعار تو نہیں سنائے تھے کہ لوگ اسپیچ لیس ہو جائیں، لیکن چلیے دیکھ لیں میں نے نشاندہی کر کے آپ کو بچا لی ہے. آپ کی نشاندہی کہ میں صدقے. چند اشعار دیکھیے گا. ایک تازہ احباب نے سنی تھی نجمہ آپا نے پچھلے مہینے ایک مشاعرہ کیا تھا میرے خیال 15-20 دن پہلے، اس میں میں نے پہلی دفعہ سنائے تھے. چند اشعار دیکھیے گا کہ میری یادیں سنبھال رکھیے گا. میری یادیں سنبھال رکھیے گا. میری یادیں سنبھال رکھیے گا، اتنا رشتہ بحال رکھیے گا. میری یادیں سنبھال رکھیے گا، اتنا رشتہ بحال رکھیے گا. شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، اس کے شانے پہ شال رکھیے گا. بہت شام کو بھول کر جو گھر لوٹے، اس کے شانے پہ شال رکھیے گا. اور عشق کا لے جو امتحان کبھی، عشق کا لے جو امتحان کبھی، تھوڑے آسا سوال رکھیے گا. بہت شکریہ. عشق کا لے جو امتحان کبھی، تھوڑے آسا سوال رکھیے گا. دوستی دشمنی یا سرد مہری، دوستی دشمنی یا سرد مہری، ایک تعلق بحال رکھیے گا. بہت شکریہ. ایک تعلق بحال رکھیے گا. دوستی دشمنی یا سرد مہری، ایک تعلق بحال رکھیے گا. اور جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں کا، اتنا میرا خیال رکھیے گا. بہت اچھا بے ساختہ شعر ہے بھائی. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ کی اعداد میرے لیے بہت قابل قدر ہے. جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں کا، اتنا میرا خیال رکھیے گا. اور ہجر کی رات ڈھل ہی جائے گی، ہجر کی رات ڈھل ہی جائے گی. زندہ شوق وصال رکھیے گا. ہجر کی رات ڈھل ہی جائے گی، زندہ شوق وصال رکھیے گا. اور وقت رخصت وہ ہم سے کہنے لگا، وقت رخصت وہ ہم سے کہنے لگا، شدت غم نہ پال رکھیے گا. بہت شکریہ. وقت رخصت وہ ہم سے کہنے لگا، شدت غم نہ پال رکھیے گا. اور گر ہو خواہش عروج پانے کی، گر ہو خواہش عروج پانے کی، گر ہو خواہش عروج پانے کی، ہمت لازوال رکھیے گا. بہت شکریہ. گر ہو خواہش عروج پانے کی، ہمت لازوال رکھیے گا. اور جن درختوں پہ نام لکھے ہیں، بہت اچھا مصرع ہے. جن درختوں پہ نام لکھے ہیں، کٹ بھی جائیں تو چھال رکھیے گا. منفرد خیال ہے. بہت اچھا. جن درختوں پہ نام لکھے ہیں، جن درختوں پہ نام لکھے ہیں، کٹ بھی جائیں تو چھال رکھیے گا. بچپنے سے بسی ہے سینے میں، بچپنے سے بسی ہے سینے میں، اس خلش کا
خیال رکھیے بہت کیا بات ہے خلش کا خیال کیا واہ واہ بچپنے سے بسی ہے سینے میں اس خلش کا خیال رکھیے گا میری یادیں سنبھال رکھیے گا اتنا رشتہ بحال رکھیے گا. بڑی معصومانہ خواہشات ہے. واہ واہ بہت شکریہ. میں نے تو دعا مانگی تھی. آمین. عباس صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنا میرا خیال رکھیے گا. شعر دوبارہ پڑھ دیجیے. جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں کا کیا سادگی. جتنا رکھتے ہیں آپ اوروں کا اتنا میرا خیال رکھیے. میں اس مشاعرے کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے ساتھ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پروگرامز میں کو ہوسٹ بھی رہتی ہیں اور اب ماشاءاللہ لندن کے بہت سے مشاعروں کی نظامت کرتی ہیں. نظم کی بہت اچھی شاعرہ ہیں. کراچی یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے. کریٹیو رائٹنگ میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ان کی ایجوکیشن ہے. ماشاءاللہ کافی انگریزی کی تعلیم کے باوجود اردو میں بہت اچھے اشعار کہتی ہیں, بہت اچھے نظم کہتی ہیں. اور اب لندن میں اس وقت جو ہے جو چند ایک شاعرات موجود ہیں, نوجوان شاعرات نئی آنے والی, ان میں ایک بہت بڑا نام ہے. میں درخواست کروں گا عروج آصف سے کہ اپنا کلام پیش کریں. محترمہ عروج آصف. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے اتنا اچھا تعارف کروایا جو کہ جس کے میں قابل نہیں ہوں. میں سیکھ رہی ہوں آپ سب لوگوں سے. آپ لوگ بہت بڑا انسپریشن ہے میرے لیے. سب کو سلام. اور تابر صاحب کی اجازت سے, دانش شنکر آپ کی اجازت سے میں ایک نظم آزادی کے حوالے سے ایک نظم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے بہت احساس ہے مجھے اس بات کا کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہمیں پازیٹیو اور سیلیبریٹری نوٹ ایک ہونا چاہیے, لیکن میری نظم جو ہے یہ تھوڑی ڈسٹوپین ہے, سٹیریکل ہے. تو میں معذرت نہیں کروں گی کیونکہ آپ اور ہم نہیں لکھیں گے مشکل سبجیکٹس پہ تو کون لکھے گا. بے شک. تو لیکن آپ کی سماعتوں کی نظر, اس نظم کا عنوان ہے ہم زندہ قوم ہیں. ہم زندہ قوم ہیں. بالکل بہت خوب. سنا ہے تم آزاد ہو, سنا ہے تم آزاد ہو, سنا ہے آج کے دن تم ایک جشن مناتے ہو. شہر کے بام و در ستاروں سے سجاتے ہو, خوشی کے گیت گاتے ہو. سنا ہے آج کے دن تم ایک جشن مناتے ہو, شہر کے بام و در ستاروں سے سجاتے ہو, خوشی کے گیت گاتے ہو. سنا ہے تم آزاد ہو, سنا ہے تم آزاد ہو, تمہیں معلوم ہے کہ کون سا گیت کس سر میں اور کس کی سنگت میں گانا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ کون سا گیت کس سر میں اور کس کی سنگت میں گانا ہے, کہاں خاموش رہنا ہے اور کب مسکرانا ہے. کیا بات ہے. سنا ہے تم آزاد ہو, سنا ہے تم آزاد ہو, تمہیں تاکید ہے کہ رٹا ہوا یہ گیت کس لب و لہجے میں گانا ہے, آواز کے اتار میں کب چڑھاؤ لانا ہے. سنا ہے تم آزاد ہو, سنا ہے تم آزاد ہو, تمہیں یہ حکم ہے کب اور کیا پہننا ہے, کیسے اور کسے سوچنا ہے, آنکھوں کو کب جھکانا ہے اور کب سوتے بن جانا ہے. سنا ہے تم آزاد ہو. بہت شکریہ. سنا ہے تم, بہت شکریہ. سنا ہے تم آزاد ہو, تمہیں یہ حکم ہے کہ کب اور کیا پہننا ہے, کیسے اور کسے سوچنا ہے, آنکھوں کو کب جھکانا ہے اور کب سوتے بن جانا ہے. سنا ہے تم آزاد ہو, سنا ہے تم آزاد ہو, تمہارا فرض ہے کہ ہرے رنگ کے زوم میں سفید کو بھول جانا ہے. سنا ہے تم آزاد ہو, تمہارا فرض ہے, بہت شکریہ, کہ ہرے رنگ کے زوم میں سفید کو بھول جانا ہے, اور ہجرت کا اصل قصہ بچوں سے چھپانا ہے. سنا ہے
तुम बहुत खूब। आजाद हो। क्या बात है, वाह 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 बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुना है तुम आजाद हो, शुक्र है तुम आजाद हो कि गुलामी के अंधेरों में जिंदगी की रमक तो है और अच्छे दिनों की जुस्तजू भी। कि गुलामी के अंधेरों में जिंदगी की रमक तो है और अच्छे दिनों की जुस्तजू भी, पर तुम इन सब मसलों से आजाद हो। तुम्हें आजादी मुबारक हो। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। पॉजिटिव नोट है आखिर में, बहुत खूब उरूज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आखिरी बंद फिर पढ़ देना उरूज, आखिरी बात बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आखिरी बंद फिर सुनाइए जरा। सुना है तुम आजाद हो, शुक्र है तुम आजाद हो कि गुलामी के अंधेरों में जिंदगी की रमक तो होती है। क्या बात, वाह। आजादी, गुलामी के अंधेरों में जिंदगी की रमक तो होती है और अच्छे दिनों की जुस्तजू भी, मगर तुम इन सब मसलों से आजाद हो। तुम्हें आजादी मुबारक। क्या बात, बहुत जीती रहो, वाह 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 वाह। ऐसे शुक्रिया हल्का 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 तीखा तीखा तंज भी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। कुछ और एक आध नज्म और सुनानी पड़ेगी आपको भाई। नहीं, मेरा ख्याल है इस नज्म को बस, आई थिंक मोर देन इनफ फॉर मी। वो नजमा आपा हमेशा फरमाइश करती हैं गुड़िया की, गुड़िया सुना दो। हाँ, मैं कहने वाली थी अगर वो है सामने तो वो तो जरूर, क्योंकि बहुत से माशाल्लाह हमारे मेहमान हैं जिन्होंने नहीं सुनी है वो नज्म, तो वो सुना दें उनके आज। अच्छा मैं सुना देती हूँ, हालांकि उसका बिल्कुल अलग एक नहीं, अब वो मुशायरे में ये तो है, मुशायरे में ज़ाहिर जश्न आज़ादी भी होगी और कुछ थोड़ी बहुत अपनी अपनी ख्वाहिशें भी बयान होंगी, दुआएं भी होंगी, सब कुछ होगा। मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं याददाश्त से आप लोगों को सुना देती हूँ। होपफुली बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी साथ दे देंगे, याद हो गई हमें भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जिस नज़्म की फरमाइश आपने की है गुड़िया रानी, इसको देखिए कि बचपन में मेरी एक गुड़िया थी, बहुत ही प्यारी राज दुलारी गुड़िया। बचपन में मेरी एक गुड़िया थी, बहुत ही प्यारी राज दुलारी गुड़िया। हम दोनों अपने आंगन में हंसते खेलते खूब मौज मनाते, सारा घर सर पे उठाते। वाह वाह वाह, क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खेल खेल में कभी उसके हाथ और कभी पांव टूट जाते, मैं घंटों उसे जोड़ती सजाती मनाती, उसके 100 नखरे उठाती। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, मैं बहुत घंटों अच्छे। उसे जोड़ती सजाती मनाती, उसके 100 नखरे उठाती। बचपन गुजरा आंगन छूटा और आज मैं अपनी प्यारी राज दुलारी रेजा रेजा हस्ती को उसी तरह से जोड़ती सजाती मनाती हूँ। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत क्या अच्छे, बात, बहुत अच्छे, क्या बहुत शुक्रिया, खूबसूरत, बहुत गहराई है बहुत इसमें, शुक्रिया, मासूम सी नज़्म, बहुत लेकिन बहुत गहराई है, बहुत गहराई, बहुत शुक्रिया। और आज मैं अपनी प्यारी राज दुलारी रेजा रेजा हस्ती को उसी तरह से जोड़ती सजाती मनाती हूँ। चेहरे को चेहरा पहना के अपनी गुड़िया की तरह मुस्कुराती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने अंदर का शोर बड़े कमाल से छुपाती हूँ। वाह, आज सोचती हूँ तो समझ में आता है कि माँ बाप बेटियों को गुड़ियाँ क्यों ला देते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत नवाजिश, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मैं तमाम जो बुजुर्ग शोरा यहाँ मौजूद हैं, अकील दानिश साहब तो बहुत सी चीज़ों के गवाह भी हैं। मैं इस पर इनसे कहना चाहूँगा कि अगर आज साक़ी फारूकी साहब जिंदा होते, गालिबन अल्लाह ताला उनको अपनी मग़फ़िरत इनकी करे, उनको जवार रहमत में जगह करे, तो शायद वो फैज़ साहब की तरह उरूज को कोई मशवरा ना दे पाते कि भाई आपकी ये नज़्म कहाँ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ये नज़्म जहाँ उरूज ने ख़त्म की है, मैं समझता हूँ इससे बेहतर ये ख़त्म नहीं हो सकती।
उसके आगे पूरी एक जिंदगी की कहानी है जो छोड़ दी उसने, नजर आ रही है। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। दोस्तों मुशायरे की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने उरूज पे पहुंच गई है, तो अब हम इस महफिल को आगे लेके चलते हैं और हम चलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कशमकश थी कि हम सब वो लोग हैं जो तकदीम ताखीर के हवाले से सिर्फ शेर को अहमियत देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जिसका शेर अच्छा होगा वो उसको खुद ही जो है वो पहुंचा देगा कहीं ना कहीं। तो उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हैं। मैं परेशान था कि किसको पहले कहूं और किसको बाद में कहूं, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा एक ऐसा दोस्त है, इस दोस्त का ताल्लुक मुझसे किस तरह जुड़ा, जाहिर है बन्नान के रेफरेंस से इन्होंने वो किताब जो छापी थी सुखनवराने बरतानिया, उसमें बहुत बड़ा कमाल हमारे इस दोस्त का था। लेकिन खुद ये जो हैं ये FM 95 पंजाब रंग रेडियो से मुंसलिक हैं। इसके अलावा ये जो है ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान में प्रोफेसर भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं उर्दू में। बहुत बड़ा काम है। लेकिन इनकी आवाज़, जब इन्होंने मेरी ही एक गज़ल मुझे अपनी आवाज़ में रेडियो पे सुनाकर भेजी, तो वो जो कहते थे ना, जमाल अहसानी ने कहा था कि एक लम्हे को तो एड़ी घूम गई सीधे पाँव की, तो मुझे तो खुद यकीन न आया कि मेरी ये गज़ल है और मैं इनका शेर पढ़ूंगा और मैं इनको दावत दूंगा। हर सिमत बिखरती हुई खुशबू की तरह है, कुछ लोग मेरे शहर में उर्दू की तरह हैं। क्या बात। मैं दरखास्त करूंगा, रहीम यार खान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो की बहुत बड़ी आवाज है। हमारे साथ रेडियो की एक और आवाज भी है जो इंशाल्लाह उनका भी तारुफ कराएंगे, लेकिन अभी मैं दावत दूंगा जनाब शहबाज नैयर साहब को कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। शहबाज नैयर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े जितने भी देख रहे हैं सभी के दरमियान होना सुहेल भाई आपके तवस्सुत से हूँ, आपकी मोहब्बत है और सभी का मैं समझता हूँ कि मेरे साथ ये एक मोहब्बत भरा रवैया है कि मुझ जूनियर को हर हवाले से जूनियर हूँ मैं, मुझे अपने साथ आप लोगों ने रखा। कुछ शेर हैं कि वो जो एक फूल है पत्थर भी तो हो सकता है। बहुत अच्छा हो सकता है। शुक्रिया जी। वो जो एक फूल है पत्थर भी तो हो सकता है, नर्म लहजा कभी खंजर भी तो हो सकता है। क्या कहने। उस्ताद मोहतरम मनान कदीर मनान साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो भी मौजूद हैं। उस्ताद जी कर्मों पे हाथ है। सर नौकर। वो जो एक फूल है पत्थर भी तो हो सकता है जी। वो जो एक फूल है पत्थर भी तो हो सकता है, नर्म लहजा कभी खंजर भी तो हो सकता है। क्या जरूरी है कि चाहत में वो सीने से लगे, क्या जरूरी है कि चाहत में वो सीने से लगे, इस लिपटने का सबब डर भी तो हो सकता है। क्या जरूरी है कि चाहत में वो सीने से लिपटने का सबब डर भी तो हो सकता है, और क्या जरूरी है कि दरवाजे पे पत्थर ही लगे, क्या जरूरी है कि दरवाजे पे पत्थर ही लगे, देख बाहर तेरा नैयर भी तो हो सकता है। इस्तेमाल किया शुक्रिया जी। क्या जरूरी है कि दरवाजे पे पत्थर ही लगे, देख तेरा नैयर भी तो हो सकता है। साहब सर सलामत है। और जो मेरी आंखों से झांकती है तेरी कहानी है या नहीं है, जो मेरी आंखों से झांकती है तेरी कहानी है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर बताओ ये राय गानी है या नहीं है। शुक्रिया जी। जो मेरी आंखों से झांकती है तेरी कहानी है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर बताओ ये राय गानी है या नहीं है, और किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे। के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे, जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं है। क्या बात है। किसी के शजरे में
جی بہت کہنا ہے کیا بات، کسی کے واہ واہ، شجرے میں واہ، کیا واہ، لکھا واہ، ہے واہ۔ مجھے غرض ہی نہیں ہے اس سے، بہت اچھا۔ بہت خوب، زباں کھلے گی تو علم ہوگا وہ خاندانی ہے یا نہیں یا ہے۔ نہیں کیا کہنے، واہ، بہت واہ، بہت واہ، شکریہ۔ شکریہ جی۔ واہ۔ اور اگر یہ طے ہے کہ آسماں پر بنائے جاتے ہیں سارے رشتے، واہ اگر یہ واہ۔ طے یہ ہے کہ طے آسمان ہے پر کہ بنائے آسماں پر بنائے جاتے ہیں سارے رشتے، تو پھر بتاؤ ہماری جوڑی بھی آسمانی ہے یا نہیں ہے؟ بہت واہ، واہ، واہ۔ بھائی واہ، کیا بہت خوب، کہنے، شکریہ بہت جی۔ خوب۔ سرائی اگر یہ کی طے میٹھی ہے، بولی کی طرح کے اشعار ہیں آپ کے، واہ واہ واہ۔ سر شکریہ بھائی، واہ بہت واہ، محبت۔ اگر یہ طے ہے کہ آسماں پر بنائے جاتے ہیں سارے رشتے، واہ تو پھر بتاؤ ہماری جوڑی بھی آسمانی ہے یا نہیں ہے؟ واہ اور میں اپنی تنہائی تن پہ اوڑھے پلٹ رہا ہوں یہ دیکھنے کو، ہاں واہ۔ اچھا پلٹ رہا ہوں، مصرع ہے، پلٹ رہا واہ ہوں بہت، تنہائی تن پہ اوڑھے پلٹ رہا ہوں یہ دیکھنے کو، واہ، پلٹ رہا ہوں بہت اچھا۔ آج بھی اپنی بے وفائی پہ پانی پانی ہے یا نہیں ہے؟ واہ، بہت واہ، خوب، واہ، بہت خوب، کیا کیا محاورہ استعمال کہنا، کیا۔ بہت اچھا۔ شکریہ جی۔ واہ میں واہ، اپنی تنہائی بہت تن اچھا پہ محاورہ۔ اوڑھے پلٹ رہا ہوں یہ دیکھنے کو، وہ آج بھی اپنی بے وفائی پہ پانی پانی ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات، نہیں واہ ہے۔ واہ بہت واہ، خوب، بہت خوب۔ میں ان سے شہباز پوچھتا ہوں کہ صاحب اقتدار لوگو، واہ آہا، انہی سے شہباز پوچھتا ہوں کہ صاحب اقتدار لوگو، بتاؤ لوگوں کے دل میں رہنا بھی حکمرانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اچھا کہا، بہت واہ، کیا واہ، کہنا۔ واہ۔ واہ، پھر واہ، پڑھنا انہی بھائی، سے شہباز پھر شہباز پڑھنا، پوچھتا واہ ہوں کہ واہ، واہ، بھائی واہ، سے ہوں، کہ صاحب اقتدار لوگو، سبحان اللہ، سبحان بتاؤ اللہ۔ لوگوں کے دل میں رہنا بھی حکمرانی ہے یا نہیں ہے؟ واہ بہت خوب۔ اور مرشد عباس تابع صاحب موجود ہیں، ماشاء تو اللہ۔ انہی کے ایک مصرے پر پچھلے دنوں غزل کہی میں نے، مصرع تھا کہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ آہا آہا، واہ۔ تابع صاحب آپ کی اجازت سے سر کچھ شعر ہے ارشاد، کہ ارشاد۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ سیدھا سادہ تیری باتوں کی طرح ہوتا ہے، واہ، سیدھا سادہ تیری باتوں کی طرح ہوتا ہے، دل کا ماحول بھی گاؤں کی طرح ہوتا ہے، واہ 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 واہ، اچھا، سیدھا واہ واہ، سادہ بہت خوب، تیری بہت باتوں کیا خوب۔ کی سادہ طرح شعر، ہوتا واہ واہ، ہے واہ جی، دل کا ماحول بھی گاؤں کی طرح ہوتا ہے، اور واہ، بیٹھ جاتے ہیں میرے پاس پرندے آ کر، آہا، واہ۔ بیٹھ کیا جاتے مصرع ہے۔ ہیں میرے پاس پرندے آ پرندے آ کر، کر، میرا سایہ بھی درختوں کی طرح ہوتا واہ، ہے۔ واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، 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 بہت واہ۔ اچھا۔ گہرا شعر، بہت واہ شکریہ واہ، سر۔ کیا کیا بات، بیٹھ کہنا واہ جاتے واہ ہیں واہ، شہباز، میرے کیا کہنا۔ پاس پرندے، سر بہت شکریہ، کیا کیا بات، بیٹھ کہنا جاتے بھائی، ہیں میرے پاس پرندے آ کر، میرا سایہ میرا بھی۔ سایہ بھی درختوں کی طرح درختوں کی ہوتا طرح، ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ واہ، واہ، اور واہ۔ بات نسلوں سے ہوا کرتی ہے چہروں سے نہیں، واہ بات نسلوں سے بنا کرتی ہے چہروں سے چہروں سے نہیں، نہیں، رنگ شبنم کا بھی اشکوں کی طرح ہوتا ہے، ہاں، کیا واہ، بات، واہ واہ بات واہ نسلوں سے واہ، بنا کرتی ہے چہروں سے نہیں، واہ، رنگ شبنم کا بھی اشکوں کی طرح ہوتا ہے، بہت اور خوب۔ عین ممکن ہے کسی ضد میں ہی مارا جاؤں، آہا واہ، آہا، عین واہ، واہ، ممکن ہے کسی کسی ضد میں ہی میں ہی مارا مارا جاؤں، جاؤں، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ بہت خوب، واہ 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 واہ، واہ، کیا کیا بات، شکریہ جی، گھیرا لگائیے بھائی، واہ واہ شکریہ واہ، جی۔ کیا خوبصورت کہنے، بیان۔ خوشی عین ہے۔ ممکن ہے کسی ضد میں ہی مارا جاؤں، واہ، آدمی عشق میں بچوں کی طرح بچوں ہوتا بہت کی اچھا، ہے، بہت کیا شکریہ بات، لگایا، کیا بہت بات، شکریہ لگایا۔ کیا واہ بات، واہ شکریہ جی۔ واہ 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 واہ، واہ، عین واہ، ممکن واہ، ہے کسی ضد میں ہی مارا جاؤں، کیا بات، آدمی عشق میں عشق میں بچوں کی بچوں کی طرح طرح ہوتا ہے، واہ، اور اچھا لگتا ہے مجھے چاند کی باتیں سننا، آہا واہ، آہا، اچھا لگتا ہے مجھے چاند کی باتیں سننا، اس کا لہجہ تیری آنکھوں کی طرح ہوتا ہے۔ آہا کیا آہا، بات ہے، واہ، کیا بات ہے، شکریہ جی۔ واہ واہ آہا واہ بہت واہ، خوب، اور آہا، آخر میں اچھا لگتا ہے مجھے چاند کی باتیں سننا، بہت اس کا لہجہ تیری آنکھوں کی طرح ہوتا ہے۔ واہ بہت اور خوب۔ دو شعر پاکستان کے حوالے سے اور پھر اجازت کے، حسین سوچوں کی بلکہ قلم مدد سے ہی جھکتا جائے وطن پہ جب بھی کلام لکھوں، واہ، واہ، کیا قلم مدد بات ہے، سے ہی جھکتا جائے وطن پہ وطن پہ جب بھی جب کلام کلام لکھوں، لکھوں، جب اس کی عظمت مقام لکھوں یا جب شہیدوں کے نام لکھوں،
زمانے بھر میں یہ عزتیں ہیں، شکریہ جی، زمانے بھر میں یہ عزتیں ہیں، یہ شہرتیں ہیں تو اس کے باعث، یہ پیار، امن و سکون اور راحت محبتیں ہیں تو اس کے باعث، حسین سوچوں کی کہکشاؤں میں روشنی کے مینار بن کر، حسین سوچوں کی کہکشاؤں میں روشنی کے مینار بن کر، اب اس وطن کی عظیم دھرتی پہ ہم کو رہنا ہے پیار بن کر، اس کا عظیم حسین سوچوں کی کہکشاؤں میں روشنی کے مینار بن کر، اب اس وطن کی عظیم دھرتی پہ ہم کو رہنا ہے پیار بن کر، اب اس کا چہرہ نکھارنے کو ہزار سورج جبھارنے ہیں، اب اس کا چہرہ نکھارنے کو ہزار سورج جبھارنے ہیں، جو آستینوں میں پل رہے ہیں وہ سانپ ہم نے ہی مارنے ہیں۔ کیا بات، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، بہت شکریہ آپا جی، بہت خوب، پھر سے سنائیے۔ جی آپا حاضر۔ حسین سوچوں کی کہکشاؤں میں روشنی کے مینار بن کر، اب اس وطن کی عظیم دھرتی پہ ہم کو رہنا ہے پیار بن کر، اب اس کا چہرہ نکھارنے کو ہزار سورج جبھارنے ہیں، جو آستینوں میں پل رہے ہیں وہ سانپ ہم نے ہی مارنے ہیں، ہم نے ہی مارنے ہیں۔ آپا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تابع صاحب کا سننا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ بہت خوب، کیا بات ہے۔ شہباز نیر شہباز صاحب کی جو خوبی ہے وہ ظاہر ہے، اگر آپ ان کی ریڈیو پہ گھر کرتی ہوئی آواز سنیں اور ماشاءاللہ جب یہ اشعار پڑھتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز ہے، لفظ و لہجہ بہت اچھا ہے، اردو کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ جی جی، ایک ایشو بھی ہوا ہے کہ ایک تو یہاں پہ میں مطلب لائیو سٹیج کی طرح بول رہا ہوں، دوسرا میں منان قدیر صاحب کے گھر پہ بیٹھا ہوں۔ منان صاحب کے بڑے بھائی عدنان قدیر میرے بالکل پہلو میں ہے، اور میرا اپنا ذاتی میرا داد دینے کے لیے بندہ موجود ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جی 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 آیا تو ہم نے ہنسی مذاق میں ہم نے چاول کھا لیے، بریانی کھا لی، اوپر سے ہم نے پانی پی لیا، وہ گلے کا مزید بھٹا بیٹھ گیا۔ نہیں، بیٹھنے کے بعد بھی ماشاءاللہ کافی، ہم جیسوں سے تو بہت اچھا اٹھا ہوا ہے آپ کا بٹا، اللہ کا شکر ہے۔ بہت اچھا ہو اتنے اچھے انداز میں اتنا اچھا کلام پیش کر رہا ہو، تو وہ استاد جس سے لگ بھگ کوئی 1.5 برس پہلی ملاقات ہوئی، اور وہ بھی سر راہ، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، حالانکہ ہم لگ بھگ 6-7 برس سے ہم لوگ بھی یہاں لندن میں کچھ نہ کچھ پروگرامز کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بالکل غائب تھے، منظر سے غائب تھے، کہاں تھے پتہ نہیں۔ پر پاکستان میں تو بڑا نام تھا، سب جانتے تھے، یہاں برطانیہ میں بھی کچھ محفلیں انہوں نے سجائیں، لیکن یہ بالکل منظر سے نکل گئے تھے، کہیں اور تھے، یہ ادب سے دور ہو گئے تھے، بے ادب نہیں ہوئے تھے لیکن ادب سے دور ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جب ان سے بات چیت ہوئی اور محفلوں میں انہوں نے آنا شروع کیا اور ان کے کلام سنا، میں نے ان کو ایک دفعہ ایک مشاعرے میں پہلی دفعہ جب بلایا تو میں نے بالکل شروع میں ان کو بلا لیا، مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا، یہ میری کم علمی تھی، اور جب انہوں نے اشعار سنائے تو میں نے کہا بھائی یہ کیا غضب ہو گیا، ان کو تو آخر میں بلانا چاہیے تھا، کیونکہ لندن میں ہمارے یہاں مشاعروں کا معیار بہت اونچا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کم نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ ان کو بلانا چاہیے تھا۔ خیر اب کیونکہ ہم شاگرد کو سن چکے ہیں، اس استاد کو جس کا ماشاءاللہ 5 کتابیں ماشاءاللہ اب تک آ چکی ہیں، بلکہ میرے خیال ہے 6 آ چکی ہیں، اور ان کتابوں نے جو کچھ ظلم کیا ہے ہم پر ڈھایا ہے، جب سے ہم نے وہ پڑھی ہیں چیزیں، تو ہم تو اپنے آپ میں ہی نہیں رہے، اتنے اچھے اچھے شعر کہتے ہیں، تجرباتی اشعار انہوں نے بہت اچھے کہے، اردو اور سرائکی کو ملا کے اشعار کہے، پنجابی اردو ملا کے شعر کہے، لیکن اردو شاعری ہر روز ہم دیکھتے ہیں نئے نئے ردیف اور قافیوں کے ساتھ نئی نئی مضامین کھینچتے ہیں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ادب نواز ہستی اس لیے کہوں گا کہ جب ان سے کہا کسی بھی پروگرام میں کہیں بھی آنے جانے کے حوالے سے، تو یہ فوراً ہمارے ساتھ تیار ہو گئے اور ہمارے ساتھ بڑی محفلیں سجائیے۔ بغیر کسی توقف کے میں درخواست کروں گا منان قدیر منان سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب منان قدیر منان صاحب۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، بہت محبت آپ تمام احباب کی۔ تو آج کے حوالے سے ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ پڑ جائے ضرورت جو میری رشک چمن کو، پڑ جائے ضرورت جو میری رشک چمن کو، میں کھینچ کے لے جاؤں گا بے جان بدن کو۔ بہت شکریہ۔ اب ایک نظم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، آزاد نظم ہے، عنوان ہے کہ کبھی تو موسیٰ آئے گا۔ سنا ہے ایک زمانے میں کوئی فرعون ہوتا تھا،
سنا ہے ایک زمانے میں کوئی فرعون ہوتا تھا، کہیں اس کی حکومت تھی، غضب کی بربریت تھی، بڑا سفاک حاکم تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، بڑا سفاک حاکم تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، کوئی بھی شخص اس کے سامنے کچھ بھی نہ کہتا تھا، زمانہ اس کے سارے ظلم چپ کے سہتا تھا، کوئی بھی شخص اس کے سامنے کچھ بھی نہ کہتا تھا، زمانہ اس کے سارے ظلم چپ کے سہتا تھا، ہوا پھر یوں خدا نے ایک موسیٰ بھیج کر اس کو مٹا ڈالا۔ ہمارا دور ایسا ہے جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہیں فرعون بیٹھا ہے، کہیں ظالم وڈیرا ہے، کہیں زردار ہے کوئی، کہیں ہے کوئی مل مالک، کہیں ہے وقت کا حاکم، بہت سے روپ ہیں اس کے، بہت سے رنگ ہیں اس کے، نرالے ڈھنگ ہیں اس کے، بہت سے روپ ہیں اس کے، بہت سے رنگ ہیں اس کے، نرالے ڈھنگ ہیں اس کے، کسی کا بس نہیں چلتا اسے روکے اسے ٹوکے، سبھی مجبور ہیں شاید، سبھی مظلوم ہیں شاید، سبھی رنجور ہیں شاید، سبھی محکوم ہیں شاید، مگر امید ہے ہم کو کبھی تو موسیٰ آئے گا، غرور ان کا ستم کا ان کا وہ مٹی میں ملائے گا، کبھی تو موسیٰ آئے گا، کبھی تو موسیٰ آئے گا۔ کیا کہنے بھائی، بہت شکریہ۔ ایک غزل آج ہی کہی ہے، تازی غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ زخم سے صاحب کوئی آواز آنی چاہیے، واہ کیا مصرع ہے بھائی، زخم سے صاحب کوئی آواز آنی چاہیے، بھائی واہ، اب ہمارے درد کی بھی ترجمانی چاہیے، زمین نکالی، سبحان اللہ، اب ہمارے درد کی بھی ترجمانی چاہیے، اور ہے اسے درکار ایک مضبوط اعصابی نظام، ہے اسے درکار ایک مضبوط اعصابی نظام، عشق کرنے کے لیے پوری جوانی چاہیے۔ بالکل صحیح کہا، بالکل درست، ہے اسے درکار ایک مضبوط اعصابی نظام، عشق کرنے کے لیے پوری جوانی چاہیے۔ اور شعر دیکھیے گا تابش بھائی کہ آشنائی کے قوائف کیوں نہ دیکھوں بار بار، آشنائی کے قوائف کیوں نہ دیکھوں بار بار، دوست مجھ کو چاہیے اور خاندانی چاہیے۔ پھر پڑھنا بھائی یہ شعر، پھر پڑھنا۔ بہت شکریہ۔ آشنائی کے قوائف کیوں نہ دیکھوں بار بار، دوست مجھ کو چاہیے اور خاندانی چاہیے۔ کیا کہنے اور شعر ہے جی کہ ڈھونڈ کر لائیں محبت کے لیے بھی سوگوار، ڈھونڈ کر لائیں محبت کے لیے بھی سوگوار، یعنی اب اس لاش پر بھی لوہا خانی چاہیے۔ ڈھونڈ کر لائیں محبت کے لیے بھی سوگوار، ڈھونڈ کر لائیں محبت کے لیے بھی سوگوار، یعنی اب اس لاش پر بھی لوہا خانی چاہیے۔ اور ہے محبت بھی فقیری بد دعا لیتے نہیں، ہے محبت بھی فقیری بد دعا لیتے نہیں، عشق کے غارت گروں کو شرم آنی چاہیے۔ ہے محبت بھی فقیری بد دعا لیتے نہیں، کیا کہنے، عشق کے غارت گروں کو شرم آنی چاہیے، عشق کے غارت گروں کو شرم آنی چاہیے۔ کیا کہہ گئے بھائی، پھر پڑھ دو بھائی، پڑھتے رہو بھائی، کیا پڑھ گئے۔ ہے محبت بھی فقیری بد دعا لیتے نہیں، ہے محبت بھی فقیری بد دعا لیتے نہیں، عشق کے غارت گروں کو شرم آنی چاہیے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ دل کھنچا جاتا ہے میرا وصل کی جانب میاں،
دل کھینچا جاتا ہے میرا وصل کی جانب میاں، اس کا مطلب ہے کہ اس پیاسے کو پانی چاہیے. واہ 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 واہ، دل کھینچا جاتا ہے میرا وصل کی جانب میاں، واہ، اس کا مطلب ہے کہ اس پیاسے کو پانی چاہیے. پورا فلسفہ بیان کر دیا. واہ واہ، بہت محبت جناب. کٹ گئی ہے عمر پیشو کم میری کرب میں، کٹ گئی ہے عمر بیشو کم میری، سوری سر، کٹ گئی ہے عمر بیشو کم ہماری کرب میں، کٹ گئی ہے عمر بیشو کم ہماری کرب میں، اے حسینو اب تمہاری مہربانی چاہیے. اے حسینو اب تمہاری مہربانی چاہیے. اور مقطع حضور کے بے سبب کرتے نہیں منان اس کو یاد اب، بے سبب کرتے نہیں منان اس کو یاد اب، دھوپ میں تھوڑی سی ہم کو سائے بانی چاہیے. بہت شکریہ. اچھا سر، اگر اجازت ہو تو سہیل بھائی آخر میں وہ میں نے ایک تجربہ کیا ہے غزل میں 2 زبانوں کا، تو وہ اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ بالکل کریں جناب، آج تجربوں کا ہی دن ہے. آج تو تابش بھائی یہ غزل میں تجربہ کیا 2 زبانوں کا، ہر میں مصرے میں آدھا جو ہے وہ اردو میں اور آدھا سرائکی میں. فیس بک پہ دیکھی ہیں آپ کی غزلیں میں نے، ماشاءاللہ. جی جی. اس سے منان کل ہی تو پوچھا ہے یہ، پیار میڈا میڈی جان بھاری تا نہیں. اس سے منان کل ہی تو پوچھا ہے یہ، پیار میڈا میڈی جان بھاری تا نہیں. جانے کیوں مجھ کو محسوس ہوتا ہے اب، جیڑی پہلے ہے او بے قراری تا نہیں. بہت شکریہ جناب، بہت. اس سے منان کل ہی تو پوچھا ہے یہ، پیار میڈا میڈی جان بھاری تا نہیں. جانے کیوں مجھ کو محسوس ہوتا ہے اب، جیڑی پہلے ہے او بے قراری تا نہیں. اور شعر دیکھیے گا کہ کچھ کہیں کیا ہوا کس طرف چل دیے، جان روندی ہے کیوں ڈھانتی مردی کیوں، کہیں کیا ہوا کس طرف چل دیے، جان روندی ہے کیوں ڈھانتی مردی ہے کیوں. میں تو حیران ہوں میں پریشان ہوں، جو سنائی ہے دل دی اے ساری تا نہیں. بہت شکریہ. اور شعر دیکھیے گا کہ یہ تجھے علم ہے جانتے ہیں سبھی، میں کو برباد کیتا تیرے عشق ہے. یہ تجھے علم ہے جانتے ہیں سبھی، میں کو برباد کیتا تیرے عشق ہے. تیرے ایسے رویے سے نالا ہوں میں، تیرے میڈے وچالے ہواری تا نہیں. بہت شکریہ. اور یہ شعر ہے جی 14 اگست کے حوالے سے ہی کہ کیا میری قوم کے یہی معمار ہیں، میں تا پاگل تھیاں گال سنتے اوندی. پھر پڑھیے گا. کیا میری قوم کے یہی معمار ہیں، میں تا پاگل تھیاں گال سنتے اوندی. کل محلے کے ایک نوجوان نے کہا عشق کرنا ہے ایندے چ خاری تا نہیں. بہت شکریہ جی. خاری سرائکی والا تھا. جی جی جی. اور شعر دیکھیے گا کہ برملا میری چاہت کو لا سامنے، ایک جگ تو لکاون دی کیا لوڑ ہے. برملا میری چاہت کو لا سامنے، ایک جگ تو لکاون دی کیا لوڑ ہے. تو چھپاتی ہے دنیا سے مجھ کو ابس، تیرا محبوب ہاں اشتہاری تا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور یہ غزل کا مقطع ہے جی کہ 2 زبانوں میں لکھی ہوئی یہ غزل، اے میرے دل ربا بس تیرے نام ہے. 2 زبانوں میں لکھی ہوئی یہ غزل، اے میرے دل ربا بس تیرے نام ہے. میری منان کوشش محبت کی ہے، کندھ نفرت دی کوئی اساری تا نہیں. بہت شکریہ. یہ ایک بیوٹی ہے. آپ دیکھیں کہ 2 زبانوں کو اور جن پہ دونوں پہ ماشاءاللہ ان کو عبور حاصل ہے، اور ان کو بھرپور لب و لہجے کے ساتھ، ایک مصرع بالکل خالص اردو لہجے کے ساتھ اور ایک مصرع خالص سرائکی لہجے کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ہے محبت بھی فقیری بد دعا لیتے نہیں،
عشق کے غارت گروں کو شرم آنی چاہیے. تو عشق کے غارت گروں کو شرم دلا رہے تھے جناب منان صاحب. دیکھتے ہیں کہ ان کا پیغام اور میسج کہاں تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ضرور پہنچے. بہت شکریہ منان, آپ ہمیشہ محفل کی جان ہوتے ہیں.